اس وقت مجھے وہی یاد ہے، اکائی سلیم احمد صاحب، جب تک لوگ بیٹھ رہے ہیں جلدی جلدی تشریف رکھیں، دل کے اندر درد آنکھوں میں نمی بن جائیے، اس طرح ملیے کہ جزو زندگی بن جائیے۔ ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص سے آخر میں کہا، ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص سے آخر میں کہا، روشنی کے ساتھ رہیے، روشنی بن جائیے۔ جس طرح دریا بجھا سکتے نہیں صحراؤں کی پیاس، جس طرح دریا بجھا سکتے نہیں صحراؤں کی پیاس، اپنے اندر ایک ایسی تشنگی بن جائیے۔ دیوتا بننے کی حسرت میں معلق ہو گئے، آپ کو یہ کردار جا بجا نظر آئیں گے۔ دیوتا بننے کی حسرت میں معلق ہو گئے، اب ذرا نیچے اتریے، آدمی بن جائیے۔ وسعتوں میں لوگ کھو دیتے ہیں خود اپنا شعور، وسعتوں میں لوگ کھو دیتے ہیں خود اپنا شعور، اپنی حد میں آئیے اور آگہی بن جائیے۔ جس طرح خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، جس طرح خالی انگوٹھی کو نگینا چاہیے، عالم امکان میں ایک ایسی کمی بن جائیے۔ اور عالم کثرت نہاں ہے اس اکائی میں سلیم، عالم کثرت نہاں ہے اس اکائی میں سلیم، خود کو خود میں جمع کیجئے اور کئی بن جائیے۔ بہت شکریہ۔ اور اجمل سراج صاحب ہیئر کمس، اور ہمارا جو آخری پروگرام ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اجمل سراج بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو بغیر یعنی ان سے سنے بغیر ان کو ہم یہاں سے جانے دیں۔ انشاءاللہ اور موقع بھی بہت آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ اجمل صاحب، اجمل سراج بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ خوش انداز، وہ خوش اتوار کہیں ملتے ہیں، زندگی تیرے پرستار کہیں ملتے ہیں، یا تیری بزم میں ہیں یا میرے دل میں اجمل، ذرا ملاحظہ غور فرمائیے گا، یا تیری بزم میں ہیں یا میرے دل میں اجمل، زندگی کے اگر آثار کہیں ملتے ہیں۔ اجمل بھائی جو ہے وہ ہمارے مربی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام اور میں سوچتا رہ گیا، اب تک یہی، اور دوسرے عبد الرحمان مومن، ایک زندہ عبد الرحمان مومن کا نام آپ نے سنا ہوگا، تیار ہے، اچھا الفراغ، اچھا تو میں درخواست کروں گا بغیر کسی تاخیر کے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کتنی جلدی ہے اور کتنی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ نجیب ایوبی صاحب کو تقریر تک ہی رکھا گیا ہے۔ یہ بہت اچھی غزل کہتے ہیں، بہت اچھی نظمیں کہتے ہیں، اور ہم ان سے بھی شاعری سنیں گے۔ باقی آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روشنی ہے یہ اس پورے شہر میں پھیل سکتی ہے۔ یہ ایک نیا شہر ہے، اور جیسے نجیب ایوبی نے اپنے مشاعرے کا عنوان رکھا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، تو یہ اقبال کا شعر ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد کو بھول کر اس شہر کی تعمیر میں جس طرح سے لگے ہیں اور جیسے آپ نے سوچا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم یہیں کیوں نہیں ایسا کریں کہ اپنے ساتھی، اپنے رفیق، اپنے غمگسار یہیں پیدا کریں، تو یہی بات ہے سب سے اہم بات کہ ایک شہر آپ کو بسا بسایا مل گیا ہے، تو آپ اس میں اپنا تن من دھن لگا دیں تو آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ ایک بہتر صبح ان کو ملے گی۔ جنہوں نے سلیم احمد کے شعر سنائے، میں بھی آپ کو جو ہے وہ دو چار شعر انہی کے سناتا ہوں جس میں یہی موضوعات ہیں جو میں ابھی نثر میں بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بجا یہ رونق محفل، بجا یہ رونق محفل، مگر کہاں ہیں وہ لوگ، بجا یہ رونق محفل مگر کہاں ہیں وہ لوگ، یہاں جو اہل محبت کے جانشین ہوں گے، یہاں جو اہل محبت کے جانشین ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ زمانہ گر میں سفر ہے کہیں تو پائے گا، زمانہ گر میں سفر ہے کہیں تو پائے گا، وہ دل
جو مہر و محبت کی سرزمین ہے. پھر کہتے ہیں کہ کہاں سے آج میری روح میں چمک اٹھے, کہاں سے آج میری روح میں چمک اٹھے, وہ تیرے دکھ جو تجھے یاد بھی نہیں ہوں. اور جس شعر کو سنانے کے لیے یہ 3 شعر سنائے وہ یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ. یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے. میں کر رہا ہوں تیری چشم نم سے اندازہ کہ آنے والے زمانے بہت حسین ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا آج بہتر کر لیا تو یقیناً آنے والا جو دن ہے وہ بھی آج ہی کی صورت میں آتا ہے. کل تو کچھ ہے ہی نہیں, نہ گزرا ہوا کل اور نہ آنے والا کل. تو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی کو جو ہے وہ پکڑ لیں, اسی لمحے کو اگر ہم نے تسخیر کر لیا تو ہمارا ہر لمحہ جو ہے ہم اس کو مسخر کر سکیں گے. باقی باتیں تو بہت ساری ہیں. نجیب بھائی کہتے باتیں کچھ کہہ رہے تو میں نے کچھ باتیں تو کر لی. ایک بات میں پھر یہاں مزید کہتا ہوں کہ ہر 13 سال کا بچہ, 14 سال کا بچہ ہمارے گھروں میں پہلے اس کو آزماتے ہیں کہ دیکھو یار ذرا یہ ہو سکتا ہے انڈر 19 کھیل لے کرکٹ میں. اور ہر بچہ بلہ پکڑتا ہے. ہر بچے کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں جو متومل لوگ ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کرکٹر بن جائے. جب وہ نہیں بن پاتا تو وہ پھر اور بہت کچھ کرتا ہے, پھر وہ کچھ بنتا ہے, وہ کچھ بنتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے. اچھا یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب یوں ہے کہ کرکٹ کی بین الاقوامی سطح پر ایک سرپرستی ہے پوری دنیا میں, اور کالونیز میں جو ہم بھی کالونی ہیں پرانی, تو ان کی جو ہے نا وہ باقاعدہ کرکٹ سے ہی جو ہے نا وہ ساری دنیا کی بہت ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں وہ. تو کرکٹ جو ہے, میں کرکٹ کا وہ نہیں ہوں کہ میں اس کے کوئی خلاف ہوں گیند بلے کے, لیکن کسی زمانے میں ہر گھر میں علم و ادب کا چرچا ہوتا تھا اور بچوں کے لیے تعلیق آتے. جو متومل لوگ ہوتے تھے وہ عربی پڑھانے کا استاد, فارسی پڑھانے کا استاد, منطق پڑھانے کا استاد, فلسفہ پڑھانے کا استاد, وہ ان کے لیے ہوتے تھے کہ یار شاید یہ کوئی ایسا وہ ہو جائے کہ دربار تک رسائی ہو جائے. جیسے شاہد آفریدی جو ہے وہ نواز شریف کے بچوں کے ساتھ جا کے کرکٹ کھیل رہا ہے. اوباما بھی جو ہے وہ وکٹ کیپر بنا ہوا ہے, اگر 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے تو وہ کوئی آپ کے کسی عقل مند, کسی دانش مند کو نہیں بلائیں گے ان سے ملنے کے لیے. جو وہ بلائیں گے عمران خان کو, وہ بلائیں گے شاہد آفریدی کو. عمران خان میں نے یوں ہی نام لے لیا, عمران خان تو اب خود بہت بڑے دانشور ہیں, لیکن وہ بلائیں گے کسی پلے یعنی کھلنڈرے کو, کسی کو نا کوئی لطیفہ سنانے والے کو بلا لیں گے زیادہ سے زیادہ. تو ہمارا میرے خیال میں ہم جب اس بات کو اگر سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو علم و ادب سے روشناس کرانا پڑے گا. اور ہماری محفلوں میں ہمارے ٹین ایجر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, تب جا کے جو ہے یہ بات. آپ یہاں جیسے میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ میرے بچہ جو اس کو شوق تھا تو وہ میرے ساتھ ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یار ہم اپنے بیٹے کو, میں نے کہا میری کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے نہ جا سکوں. تو بات یہی ہے کہ آپ یہاں ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ بات بھی ہو گئی نا, ٹھیک ہے. اچھا میں کچھ شعر بھی سناتا ہوں, لیکن چونکہ نجیب ایوبی صاحب کچھ نہ کچھ جونیئر ہیں مجھ سے شاعری میں, تو پہلے ہم ان سے کچھ سنتے ہیں. اور کیا چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اجمل بھائی نے ہی سنانا ہے, میں نے تو رسم پوری کرنی ہے. وہ جو گزرے ہیں حوادث وہ نظر میں رکھنا, وہ جو گزرے ہیں حوادث وہ نظر میں رکھنا, گزرے لمحوں کی طرح خود کو سفر میں رکھنا, گزرے لمحوں کی طرح خود کو سفر میں رکھنا,
جب تلک جان میں جان ہے تمہیں چلنا ہوگا، جب تلک جان میں جان ہے تمہیں چلنا ہوگا، آبلے پاؤں میں آسائشیں گھر میں رکھنا۔ جب تلک جان میں جان ہے تمہیں چلنا ہوگا، آبلے پاؤں میں آسائشیں گھر میں رکھنا، اور جس کو آنا ہے وہ آئے گا کسی کی خاطر، جس کو آنا ہے وہ آئے گا کسی کی خاطر، اپنی آنکھیں نہ کبھی روزن در میں رکھنا۔ جس کو آنا ہے وہ آئے گا کسی کی خاطر، اپنی آنکھیں نہ کبھی روزن در میں رکھنا۔ ایک ہوتا ہے زمانے کے اثر میں رہنا، ایک ہوتا ہے زمانے کے اثر میں رہنا، ایک ہوتا ہے زمانے کو اثر میں ایک ہوتا ہے زمانے کے اثر میں رہنا، ایک ہوتا ہے زمانے کو اثر میں رکھنا۔ پر کترتے ہوئے صیاد یہ کہتا تھا نجیب، پر کترتے ہوئے صیاد یہ کہتا تھا نجیب، کچھ بھی ہو طاقت پرواز نہ پر میں رکھنا۔ پر کترتے ہوئے صیاد یہ کہتا تھا نجیب، کچھ بھی ہو طاقت پرواز نہ پر میں رکھنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی غزل سنائی۔ میں بھی آپ کو ایک غزل، ایک تو یہ غزل جو وہ سنا رہے تھے وہ مجھے زبان پہ آ گئی ہے، یاد آ گئی ہے، تو وہ سنا دیتا ہوں کہ وہ خوش انداز و خوش اتوار کہیں ملتے ہیں، وہ خوش انداز و خوش اتوار کہیں ملتے ہیں، زندگی تیرے پرستار کہیں ملتے ہیں۔ کیا کہنے زندگی تیرے پر، وہ خوش انداز و خوش اتوار کہیں ملتے ہیں، زندگی تیرے پرستار کہیں ملتے ہیں، جیسے ایک موڑ پہ ملتے ہیں کہیں شام و سحر، جیسے ایک موڑ پہ ملتے ہیں کہیں شام و سحر، اس طرح بھی دل و دلدار کہیں ملتے ہیں، جیسے ایک موڑ پہ ملتے ہیں کہیں شام و سحر، اس طرح بھی دل و دلدار کہیں ملتے ہیں، اور جیسی آنکھیں ہیں تیری اور یہ دل ہے جیسا، جیسی آنکھیں ہیں تیری اور یہ دل ہے جیسا، ایسے شرمندہ اظہار کہیں ملتے ہیں، جیسی آنکھیں ہیں تیری اور یہ دل ہے جیسا، ایسے شرمندہ اظہار کہیں ملتے ہیں، ایسے شرمندہ اظہار کہیں ملتے ہیں، اور کسی بازار میں ملتی ہے جنوں نام کی شے، کسی بازار میں ملتی ہے جنوں نام کی شے، حوصلے عشق کے تیار کہیں ملتے ہیں، کسی بازار میں ملتی ہے جنوں نام کی شے، حوصلے عشق کے تیار کہیں ملتے ہیں، حوصلے عشق کے تیار کہیں ملتے ہیں، اور ایک دیوانے دنیا کا تھا جنت سے سوال، ایک دیوانے دنیا کا تھا جنت سے سوال، کیا یہاں درہم و دینار کہیں ملتے ہیں، ایک دیوانے دنیا کا تھا جنت سے سوال، کیا یہاں درہم و دینار کہیں ملتے ہیں، کیا یہاں درہم و دینار کہیں ملتے ہیں، اور تم سے ملنا بھی ہے، ملنا بھی نہیں ہے تم سے، تم سے ملنا بھی ہے، ملنا بھی نہیں ہے تم سے، آؤ تم سے سرے بازار کہیں ملتے ہیں، تم سے ملنا بھی ہے، ملنا بھی نہیں ہے تم سے، آؤ تم سے سرے بازار کہیں ملتے ہیں، آؤ تم سے سرے بازار کہیں ملتے ہیں، اور ڈھونڈ سکے کوئی اگر راہ فرار، ڈھونڈ سکے کوئی اگر راہ فرار، ایک جانب در و دیوار کہیں ملتے، ڈھونڈ سکے کوئی اگر راہ فرار،
ایک جانب در و دیوار کہیں ملتے ہیں اور یا تیری بزم میں ہے یا میرے دل میں اجمل یا تیری بزم میں ہے یا میرے دل میں اجمل زندگی کے اگر آثار کہیں ملتے ہیں میرا خیال ہے سب ساتھ دیں گے اس بار. یہ غزل ہے کہ اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا حشر سے پہلے ہی جس نے حشر برپا کر دیا اور پھر دل نے میرے وہ نغمہ پیدا کر دیا حشر سے پہلے ہی جس نے حشر برپا کر دیا دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایہ کر دیا دیدنی تھا آگ برساتے ہوئے سورج کا رنگ ایک بادل نے جب ایک بستی پہ سایہ کر دیا سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے جاگنے والوں نے ان کا خواب پورا کر دیا سونے والے داستان خواب سن کر سو گئے جاگنے والوں نے ان کا خواب پورا کر دیا اور دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے ہم دوستوں نے پھر اسے مائل بسہرا کر دیا دل کو کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لائے تھے ہم دوستوں نے پھر اسے مائل بسہرا کر دیا دوستوں نے پھر اسے مائل بسہرا کر دیا اور زندگی سے بڑھ کے ہے دنیا کی پرواہ آپ کو زندگی سے بڑھ کے ہے دنیا کی پرواہ آپ کو آپ نے تو زندگی کا نام دنیا کر دیا زندگی سے بڑھ کے ہے دنیا کی پرواہ آپ کو آپ نے تو زندگی کا نام دنیا کر دیا آپ نے تو زندگی کا نام دنیا کر دیا آپ نے تو زندگی کا نام دنیا کر دیا اور جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا جان سکتا تھا بھلا کوئی وفا کیا چیز ہے بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا بے وفائی نے وفا کا بول بالا کر دیا اور خواب میں ملنے وہ آیا تھا مگر کیا کیجئے خواب میں ملنے وہ آیا تھا مگر کیا کیجئے جاگ اٹھے ہم نے وہ موقع بھی بہت